تمام محسنان اسلام ہستیوں کے لیے، شہداء، صلحاء، ابرار، نیکوکار جن کا کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، آپ حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے، الاخص مرحوم سید زاہد حسین جعفری ابن سید علی حسن جعفری اور ان کی زوجہ مرحومہ وسیمہ خاتون بنت سید ذکی حسن کاظمی کے لیے، اور ان دونوں خاندان کے تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سب مل کر بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں محمد اور ان کے آل پر، اللہم صل علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وصحبہ المنتجبین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین۔ درود پڑھ دیجئے محمد۔ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، شب زیارت ہے۔ اس خمسے کا موضوع زیارت با معرفت ہے۔ فقط محرم میں نہیں، فقط ماہ سفر میں نہیں، پورا سال ہر دن اہل بیت کے چاہنے والے کی ذمہ داری ہے مولا و آقا سید الشہداء کی یاد سے اپنے ہر دن کو گزارے۔ کتاب شریف صحیفہ کاملہ سے معمولاً میرے اور آپ کی آشنائی اتنی نہیں ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو دعا نمبر 24 ماں باپ کے حقوق کے سلسلے میں جو دعا ہے اسے جا کر پڑھیے۔ اس کا ایک فقرہ یہ ہے، پروردگار مجھے ایسے بنا دے، ماں باپ جنہوں نے ظاہری اعتبار سے مجھے اور آپ کو وجود عطا کی ہے، پروردگار مجھے ایسے بنا دے کہ میں ان دونوں کو، یعنی اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو، ان دونوں کو نمازوں کے بعد یاد رکھوں۔ 5 وقت کی نماز ہے، ہر نماز کے بعد اپنے والدین کو یاد کروں،
حیات کے ساتھ ہیں، یاد کروں ان کی خدمت کے لیے اچھے طور سے قدم آگے بڑھاؤں. اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں تو بھی انہیں یاد کروں کہ یہ جو میں نماز پڑھ پا رہا ہوں یہ آپ کے سبب سے ہے، یہ جو میں پاکیزہ اعمال بجا لا رہا ہوں یہ آپ کے سبب سے. اس کے بعد والے جملے پر غور کریں. چوتھے امام فرما رہے ہیں، فرمایا پروردگار مجھے یہ توفیق دے دن کے کسی لمحے میں اور رات کے کسی ساعت اور لمحے میں میں اپنے ماں باپ کو فراموش نہ کروں. یعنی فقط ایسا نہیں ہے کہ نمازوں کے بعد، بلکہ 24 گھنٹے ماں باپ مجھے یاد رہیں. جنہوں نے ظاہری وجود دیا ان کا یہ مقام، تو جس ہستی نے کربلا کو سجا کر مجھے اور آپ کو ہدایت کا پیغام دیا، ہر نماز کے بعد کتنے علماء کرام ایسے ملتے ہیں عزیزو، اللہ اکبر بولنے سے پہلے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے روایت میں پڑھا ہے، کہا نہیں روایت میں نہیں پڑھا، یہ نماز بچی ہے سید الشہداء کے سبب سے، لہٰذا اللہ اکبر سے پہلے سید الشہداء پر سلام بھیجا کرتے تھے. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو عزیزو جب ماں باپ کو یاد کرنے کی اس قدر سفارش ہے تو سوچئے کہ جن کے سبب سے دین کی عظمتیں میرے اور آپ تک پہنچی ہیں انہیں یاد کرنا کس قدر دین مبین اسلام کی نگاہ میں اہمیت کا حامل ہے. لہٰذا اربعین کے لیے وہ احباب جو شروع سے میرے ساتھ ہیں، کل آخری تقریر ہے عزیزوں، ایک خلاصہ انشاءاللہ العزیز اس خمسے کا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم محمد. بہرحال ایک شکر گزاری بنتی ہے آپ کی بھی، جیتی جاگتی سماعتوں کے ساتھ آپ الحمدللہ مجالس کو سنتے ہیں. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. فقط ایک گزارش ساتھ میں یہ ہے کہ سنی انسنی نہ کر دیجئے گا میرے بھائی. ہاں، اور 6 آیتیں یا 7 آیتیں آپ کی خدمت میں نے کہی تھی کہ آپ پڑھ کر آئیے گا، انشاءاللہ پڑھ کر آئے ہوں گے. اگر آج نہیں پڑھ پائے ہیں تو کل آنے سے پہلے پڑھ لیجئے گا میرے بھائی. کون سے سورہ کی کون سی آیتیں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 سے ایک آیت آپ نے اضافہ کر، 246 47 48 49 50 51 52. اردو تو الحمدللہ میں آتی نہیں ہے تو انگلش میں کہہ دوں 246 47 48 2 ساتھ میں ہے میرے بھائی، 246 247 248 249 250 251 252. قرآن کریم سے رغبت کے لیے کہ اسی میں سے ایک آیت نمبر 250 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. عزیزو ایک درد مجلس میں آتے ہوئے اپنے وجود میں پیدا کریں، سسٹم کا صالحین کے ہاتھوں میں نہ ہونا، سوسائٹی اور معاشرے کی باغ دوڑ کا اللہ اور اس کی حجتوں کے ہاتھوں میں نہ ہونا. کوفہ ہے، لعین کا دربار ہے، سفیر حسین ہے. ایک مرتبہ جب اس لعین نے کہا کہ تم لوگوں نے سسٹم میں جو ہے وہ پرابلم کیا ہے، تمہاری وجہ سے دنگا و فساد ہے. ظالم کا مسئلہ یہی ہے، امیر المؤمنین کو، اچھا ظالم بے باک بھی ہوتا ہے، بے حیا ہوتا ہے، بے شرم ہوتا ہے. امیر المؤمنین کو لیٹر لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں آپ کو تقوی، وہ جو پیکر تقوی ہے اسے لعین لیٹر لکھ کے کہہ رہا ہے میں آپ کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں. چونکہ جانتے ہیں نا انہی نعروں میں انہی باتوں میں اٹریکشن ہے، تو ظالم بھی لہٰذا فساد خود پھیلا رہے ہیں. سفیر حسین سے کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے فساد پھیلایا، تم لوگوں نے فساد پھیلایا. کہا ہم نے فساد پھیلایا، تو نے فساد پھیلایا. یہ مقام و مرتبہ کس کا ہے؟ یہ پروردگار نے اپنے صالح بندوں کے لیے قرار دیا ہے. یہ نواسہ رسول کا مقام ہے جسے تو نے غصب کیا ہے. آج شب جمعہ ہے میرے بھائی، تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو صحیح میں اور آپ کے دشمن کس قدر ورود کرنا چاہتا ہے، کس قدر میرے اور آپ کے گھروں میں، دین میں، دل میں گھسنا چاہتا ہے. اسی مملکت خداداد پاکستان میں ایک عرصہ ہم نے پورے ہفتے میں چھٹی کا دن کون سا ہوتا تھا؟ جمعے کا دن ہوتا تھا عزیزوں. پھر دوبارہ سے چینج کر دیا، اس کو اتوار کا دن کر دیا. ایک جہت سے اچھا بھی ہے، اس لیے کہ جو ہالیڈے نائٹ ہوتی ہے لوگ بسا اوقات اس میں بہت زیادہ اہتمام نہیں کر پاتے، اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے گناہ سے. اس جہت سے اچھا ہے، چونکہ پاکیزہ رات میں اگر انسان گناہ کرے تو گناہ کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے. لیکن اس جہت سے کہ مومنین شب جمعہ کی برکتوں سے، رحمتوں سے
مغفرتوں سے بہرہ مند ہونا چاہیں، رات کے ایک پہر کو اللہ کی عبادت میں بسر کرنا چاہیں، دن نماز جمعہ میں شریک ہونا چاہیں، واپسی پر پلٹ کر اہل و عیال آپس میں بیٹھنا چاہیں، پروردگار نے اس ایک دن کو عزیزو پورے ہفتے میں اس دن کو قرار دیا گیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ افضل ترین دن ہے، اور خدا کے یہاں معیار ایک ہی ہے، چاہے انسان ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے نباتات ہو، چاہے جماعتات ہو، یہ روز و شب بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، بس پورے ہفتے میں جمعے کے دن کو فضیلت کیوں دی رب تبارک و تعالیٰ نے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس دن پروردگار نے جمع کیا اپنی مخلوقات کو اپنے توحید کے اقرار کے لیے، اپنے رسول کی رسالت کے اقرار کے لیے، اور اپنے ولی رسول کے وصی برحق کی وصایت اور ولایت کے لیے۔ اور اس دن چونکہ سب نے جمع ہو کر اقرار کیا تھا، جس دن اقرار ہوا وہ دن تمام دنوں پر فضیلت پیدا کر گیا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور صلی اللہ۔ یہی سبب فرمایا گیا کہ ہفتے میں ایک دن نکالو، یہ میرے اور آپ کے امام کا عزیزوں، میں اور آپ جعفری ہیں، میرا اور آپ کا افتخار ہے، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علیہ۔ فرمایا ہم پسند کرتے ہیں کہ ہفتے کے ایک دن میں ہمارا چاہنے والا دین کی عظمتوں کو، دین کی بلندیوں کو عزیزو جانے۔ آپ پنجاب میں رہتے ہیں، میں فقط اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یعنی دشمن کہاں کہاں دل و دماغ تو اپنے جیسا بنانا چاہتا ہے، میرے اور آپ کے ظاہر کو بھی وہ اپنے جیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ پنجاب میں رہنے والے مسلمان مومنین، میرے بہت سارے دوست بھی عزیزو کرتا شلوار کی نسبت سے بہت زیادہ حساس ہیں۔ پاکستانی ہونے کے ناطے اور خصوصیت سے پنجاب سے تعلق رکھنے کے ناطے کرتا شلوار بہت اہمیت کے ساتھ پہنا جاتا ہے۔ میں اپنے کتنے دوستوں کو جانتا ہوں، حتیٰ ایران میں آنے کے بعد، باوجود اس کے کہ وہاں کی ثقافت ایسی ہے کہ کرتا شلوار کو شاید بہت سارے لوگ کے جو نیشنلسٹ ہیں اتنے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اس کے باوجود بھی وہ چونکہ اہالی پنجاب ہے لہٰذا کہتے ہیں ہم سب کچھ چھوڑ سکتے، کرتا شلوار نہیں چھوڑیں گے۔ اچھی بات ہے عزیزو، ایک اپنی ثقافت سے ایک دل لگا ہے ان کا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، تھوڑا میں فقط اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جب بدلنے پر آئے تو آپ کے وزیر اعظم کا لباس بھی بدل دیا، لا الہ الا اللہ۔ سوچو عزیزو، وہ میرے اور آپ کے ظاہر کو بھی اپنے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں، اور میں اور آپ اتنے سکون سے زندگی بسر کریں۔ آئیے میں اور آپ اس سلسلے میں کوشش کریں کہ انشاءاللہ 25 سال کے بعد، سلور جوبلی 25 سال پہ ہوتی ہے، گولڈن جوبلی 50 پہ، ہم نے 75ویں سالگرہ بنائی ہے، اس کے مختلف نام ہے، شاید اس کو کہا جاتا ہے ڈائمنڈ جوبلی۔ آؤ عزیزو 25 سال کے بعد کا پلان بنائے، پاک سرزمین ہے، پاک ہاتھوں میں دوبارہ آ جائے، اور جو نجاست یہاں پھیلا رہے ہیں، جو شیاطین کے غلام ہیں، یا ان کی غلامی چھوڑ دیں یا ملک چھوڑ دیں۔ یہ پاک لوگوں کا ملک ہے عزیزوں، میں اور آپ کوشش کریں گے ہر سیکٹر میں قدم آگے بڑھائیے، تعلیم کے میدان میں، ثقافت کے میدان میں پروردگار نے راستے کھلے رکھے ہیں عزیزوں، جہاں کہیں مجھے پروردگار متعال اس سال موقع عطا کر رہا ہے، آخری تقریر میں یہی خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ آؤ عزیزوں، جیسا مولا چاہتے ہیں، جیسا سید الشہداء چاہتے ہیں زندگی بسر کریں۔ پہلی تقریر میں عرض کیا، امام کو ڈکٹیٹ نہ کر، مولا کی بارگاہ میں جا کر یہ نہ کہے مولا مجھے پیسہ چاہیے، مولا مجھے بیٹا چاہیے، مولا مجھے تندرستی چاہیے، بلکہ جا کر کیا کہے، مولا آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ چاہیے کہ جس میں آپ میرے لیے بھلائی دیکھتے ہیں، وہ چاہیے جو جس میں آپ بھلائی دیکھتے ہیں۔ اس مرتبہ جائیں عزیزوں، 40 پہ ہر ایک تقاضا کرے، مولا 40 میں آنا چاہتا ہوں، اس پاک پیادہ واک کا حصہ بنے عزیزوں۔ یہ ظہور کے لیے آمادگی ہے، ایثار اور قربانیوں کی عجیب مثالیں انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن کوشش کرے کہ زیارت سے بہت کچھ لے کر آئے۔ کیا کچھ بٹتا ہے عزیزوں، شرط کیا ہے، معرفت کے ساتھ ہو یہ زیارت با معرفت۔ امام کے مقام و مرتبے کو جان۔ امام کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ جب معصوم سے پوچھا گیا، کہا جان لو کہ ہم اللہ کی حجت ہیں، مفترض الطاعہ ہیں، ہم جیسا کہتے چلے جائیں ویسے تو ہوتا چلا جا، ویسے تو بنتا چلا جا۔ آئیے عزیزوں، ان مجلسوں کے طفیل چھوٹی چھوٹی اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو میں اور آپ سدھارتے چلے جائیں، اپنی زندگی میں رنگ حسین سید الشہداء کے رنگ کو بڑھاتے چلے جائیں۔ کمانا مولا کے مانند، خرچ کرنا لوگوں سے روابط امام کے لوگوں سے روابط توڑنا امام، ایک ایک شے عزیزوں تو مولا کی راہ میں قدم آگے بڑھاتا چلا جا۔ فرمایا زیارت پر نکلنے والا پہلا قدم نہیں رکھتا، اس کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو وہ یہی ہے، یہ قدم کیا ہے، یعنی اپنی زندگی کو تو حسینی بناتا چلا جا،
فکر یزیدی سے اپنی زندگی کو بولیے خالی کرتا چلا جا، یہ جھوٹے توق، یہ زنجیریں توڑتا چلا جا غلامی کی، خداوند متعال تیرے لیے راہیں استوار کرتا چلا جائے گا۔ امام کو نہ ڈکٹیٹ کریں، نہ امام کو جا کر مشورہ دیں۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، مشہور و معروف روایت ہے، بارہ اس لیے سناتا ہوں تاکہ میں اور آپ دیکھیں میں اور آپ کدھر کھڑے۔ آنے کے بعد کہنے لگا مولا کیوں کر قیام نہیں کرتے ہیں، کیوں کر کھڑے نہیں ہوتے ہیں، اتنے چاہنے والے آپ کے موجود ہیں۔ کہا کتنے چاہنے والے؟ کہا 1,00,000 افراد ہیں ہمارے جو آپ کے اچھا خراسان کا رہنے والا ہے، کہا کہ جو آپ کے نام پر لبیک کہنے والے ہیں، سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ کنیز تنور جلاؤ، ساتھ ہے میرے عزیزوں۔ امام کے حق کی معرفت، امام میرے حق میں، وہ اپنے عزیزوں ماں باپ کبھی اپنے بچوں کے لیے برا چاہتے ہیں؟ جبکہ ان سے بس اوقات غلطی ہو سکتی چونکہ وہ غیر معصوم ہے، لیکن یہ تو حجت خدا ہے، یہاں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کنیز تنور جلاؤ، کنیز نے تنور جلایا۔ اے میرے چاہنے والے جا اس تنور میں جا کر بیٹھ جا، ایسے ہاتھ جوڑ دیے۔ مشورہ دینے آیا تھا نا بھائی، یہ بھی تو زائر ہے، زیارت کے لیے آیا ہے۔ ہم بسا اوقات زیارت پہ جاتے ہیں مشورہ دینے کے لیے۔ مولانا صاحب مولا کے پاس تو 2 گھنٹے ہوتے ہیں، ہوٹل میں 22 گھنٹے ہوتے ہیں۔ جتنا غور و فکر ہوٹل کے بارے میں کرتا ہے کہ وہاں پر پانی مل جائے، کھانا مل جائے، کاش اتنا غور و فکر اپنے مولا آقا کی بارگاہ کی نسبت سے کر لیتا کہ یہاں سے واقعی پانی اور کھانا مجھے نصیب ہو جائے، محروم نہ جاؤں میں اس معنوی غذا سے۔ کنیز تنور جلاؤ، جا جا کر بیٹھ جا۔ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا مولا آپ نے حکومت نہیں کرنی ہے، نہ کریں، میری جان کے کیوں پیچھے پڑ گئے؟ ہاں میری جان کے کیوں پیچھے پڑ گئے؟ آپ کو مشورہ اچھا نہیں لگا، میں اپنا مشورہ واپس اپنے جیب میں رکھتا ہوں، آپ مہربانی فرمائیے تقاضا مجھ سے نہ کریں۔ کہا ٹھیک ہے، نہیں چاہتا تیری مرضی۔ ایسے میں ہارون مکی داخل ہوئے، مکہ سے چلا ہے، آج بھی 4 گھنٹے کی مسافت میں اور آپ بس میں طے کرتے ہیں تب جا کے مدینہ پہنچتے ہیں۔ اس زمانے کی سختیوں کے ساتھ گھوڑے، خچر، اونٹوں پر سفر ہوا کرتا تھا، بہت ساری منزلوں پر پڑاؤ ڈالا کرتے تھے۔ ایسے میں امام کے پاس پہنچا ہے، خستہ حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد آلود ہے، ہاتھوں میں نالین ہے، زباں پر جملے، یہاں نالین رکھے، آگے بڑھا مولا آقا کی خدمت میں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمۃ، سلام کیا، اے ہارون جاؤ تنور میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ چش مولا، اور قدم بڑھاتا ہوا تنور میں کود گیا۔ وہ تنور کے جو بقول ان صاحب کے جو کہ خراسان سے آئے تھے بالکل روسٹ کر رہا تھا، بالکل آگ آمادہ ہو چکی تھی، بالکل دہکتی ہوئی آگ اس سے بلند ہو رہی تھی، جا کر بیٹھ گیا۔ امام اس سے پوچھ رہے خراسان کے حالات کیسے ہیں، لوگ وہاں پر اور یہ مسلسل پہلو بدل رہا ہے۔ مولا اپنے چاہنے والے کی فکر نہیں ہے، وہ تو پورا روسٹ ہو گیا۔ معرفت عزیزو اسی کو کہتے ہیں، معرفت اسی کو کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، کہا ہے میرے بھائی بہت پریشان ہے، مجھے معلوم ہے تیرے دل میں کیا گزر رہی ہے، جا جا کر دیکھ وہاں کیا ہو رہا ہے، جا جا کر دیکھ۔ اب جب تنور کے در کو ہٹایا تو وہ آگ کہ جو رب نے اپنے بندے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے گل گلزار کی تھی، جعفر صادق کے ماننے والے کے لیے گل گلزار ہے۔ اللہ یہ معرفت پیدا کرے کہ میرا امام اگر مجھ سے چاہتا ہے حرام چھوڑ دے، مولا زندگی میں غربت آ جائے گی۔ یہ غربت نہیں ہے میرے بھائی، یہ امیری ہے۔ بہت زیادہ اصرار نہ کر ہمیں بیٹا چاہیے بیٹا چاہیے۔ کتنے خاندان عزیزو اسی بنا پر اجڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ کس کی غلطی ہے؟ کسی کی بھی نہیں، خواہ مخواہ جو ہے وہ ہوا کی بیٹی کے پیچھے پڑ گئے۔ بس مجھے میری وراثت کا کیا چاہیے؟ وارث چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، یہ کون سی وراثت ہے؟ اللہ کے رسول کی وراثت چل رہی ہے بیٹی سے،
انا اعطیناک الکوثر، ہم تجھے کوثر۔ عزیزو خدا کی بارگاہ میں وراثت یہ دنیاوی معیار ہے کہ بیٹے سے نام چلتا ہے، بیٹی سے کہیں اور چلا جاتا ہے نام۔ عزیزو جب یہاں سے پہلے کسی اور مقام پر ہوتے ہیں ہمارے نام مختلف ہوتے ہیں، جب یہاں پر آ جاتے ہیں ہمارا ایک ہی نام ہے، محمدی، علوی، فاطمی، حسنی، حسینی۔ خواہ بیٹا ہو نسل بڑھتی ہے، خواہ بیٹی ہو نسل بڑھ رہی ہے۔ تو تیرا نام چاہتا ہے، پہلے اپنے نام میں سے یہ سارے دیگر ناموں کو ہٹا دے، محمد علی غیوری یہ مٹا دے، ہو جا محمدی۔ اب جب ہو گیا محمدی، بیٹے سے بھی اگر کردار کی پاکیزگی چل رہی ہے تیرے نام کو بقا ہے، بیٹی سے بھی اگر کردار کی پاکیزگی چل رہی ہے تیرے نام کو بقا ہے۔ عزیزو اس معرفت کو اپنے وجود میں پیدا کیجئے۔ امام ہم میں سے ہر شخص کو، اے غریب پریشان نہیں ہو، دنیاوی کسی بڑے مقام اور مرتبے پر موجود شاید مجھے اور آپ کو نہیں جانتا ہوگا، صرف بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوگا، یہ امام کی بارگاہ ہے۔ ادھر موجود ہر فرد کو سید الشہداء اس کے نام سے، اس کے بابا کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا چاہیے عزیزو انسان کو مقام و مرتبہ؟ میرے 8ویں امام، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہم الصلاۃ والسلام، ایک مرتبہ داخل ہوئے شہر طوس میں، ظالم نے بالاجبار بلایا ہے ولایت عہدی کے لیے، پہلی مرتبہ آمد ہے شہر طوس میں۔ راوی یہ کہتا ہے میں امام کے ساتھ تھا، موسیٰ ابن سیار ظاہراً اس کا نام ہے۔ کہا ایسے میں ایک جنازے پر امام کی نگاہ پڑی، امام پشت فرس سے زمین پر آئے، تیزی سے دوڑتے ہوئے جنازے کی جانب آگے بڑھے۔ اہم ترین کاموں میں سے، عبادتوں میں سے یہ عبادت ہے، جہاں کہیں عزیزو تشییع جنازہ دیکھیں اس میں شرکت کریں۔ دیکھیں امام آگے بڑھے، اپنے دیگر کاموں کو چھوڑ کر 3 منٹ 4 منٹ 5 دقیقے نکالے، امام آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد راوی یہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امام اس جنازے کو ایسے کاندھا دے رہے تھے، اس طرح اس جنازے سے چپک رہے تھے جیسے بکری کا بچہ اپنے ماں سے چپک رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب اس جنازے کو قبر کی دہلی کے سرانے رکھا گیا، اس شخص کو جو ہے وہ قبر کے سپرد کیا گیا، امام آگے بڑھے، اس کے سینے مطہر پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا اے فلاں ابن فلاں تجھے بہشت کی مبارکباد۔ امام کے ساتھ ضرور ہے، امام کے حق کی معرفت نہیں رکھتا ہے۔ ساتھ ہونا کافی نہیں ہے میرے بھائی، ساتھ ہونا انسان کو بلند نہیں کرتا ہے، ہاں معرفت رکھنا انسان کو بلند کرتا ہے۔ بہت سارے ساتھ تھے معرفت نہیں رکھتے تھے، بہت سارے سالوں بعد آئے ہیں معرفت رکھتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ اللہ کا حبیب سلام بھیج رہا ہے۔ کہاں ہیں میرے بھائی جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن میری معرفت رکھی اور جیسا میں کہتا چلا گیا وہ زندگی بسر کرتے چلے گئے؟ اصحاب تڑپ کے کہنے لگے مگر ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا نہیں، تم میرے اصحاب ہو، بھائی میرے وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن میری معرفت رکھتے ہیں۔ کہا ہے میرے چاہنے والے، تڑپ کے کہنے لگا مولا آپ کی تو پہلی مرتبہ آمد ہے سرزمین طوس میں، اسے پہچانتے کیسے ہیں؟ کہا تو نے پھر امام کو نہیں پہچانا، حجت خدا سے آشنائی حاصل نہیں کی۔ ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن رب کی بارگاہ سے ایک ایک چاہنے والے کے نامہ اعمال کو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے نامہ اعمال میں اچھائی ہو ہم اس کے لیے دعا طلب کرتے ہیں، خطائیں ہوں، غلطیاں ہوں، ہم خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے استغفار طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اے زائر سید الشہداء، خود مولا و آقا اپنے زائر کے لیے استغفار طلب کرتے ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنے گھر سے نہیں نکلتا ہے پروردگار، اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ کے رسول مولا کائنات اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ قیامت میں مقام و مرتبہ یہ ہوگا عزیزو، محشر بھرا ہوا ہوگا، ایسے میں رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی اینا زوار حسین ابن علی، کہاں ہیں سید الشہداء کے زائر؟ اس 40 میں مانگی ہے، تڑپ کر مانگی ہے، مولانا صاحب پیسے نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تڑپ کر مانگی ہے۔ عرض کیا یہ بلا کر بھی مقام و مرتبہ دیتے ہیں، دور سے سلام کی صورت میں بھی مقام و مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا تڑپنا اور مانگنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ قیامت میں آواز آئے گی کہاں یہ افراد؟ کچھ افراد جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کیوں کر زیارت کے لیے گئے تھے؟ جواب میں کہیں گے اللہ کے حبیب کی محبت میں، مولا کائنات کی محبت میں،
اللہ کے رسول کی بیٹی کی محبت میں اور ان غموں کو دیکھتے ہوئے، کڑتے ہوئے، ان مصیبتوں پر کڑتے ہوئے کہ جنہیں اہل بیت اطہار نے اٹھایا، انہیں کہا جائے گا جاؤ آگے بڑھو، جاؤ یہ رہے اہل بیت اطہار، یہ رہے پنجتن پاک، ان سے متمسک ہو جاؤ۔ وہ آگے بڑھیں گے، کہا جاتا ہے کہ، اور یہ روایت کے جملے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس محشر کے دن پرچم ہوگا، اس پرچم کا نام ہے لواء الحمد، لواء الحمد، حمد پروردگار، ستائش پروردگار کا پرچم اور علم۔ علم ہے کس کا؟ اللہ کے رسول کا، اٹھایا ہوا کس نے ہوگا کل کو قیامت کے دن؟ مولا کائنات نے، مولا کائنات نے۔ ان سے کہا جائے گا جاؤ اس پرچم کے زیر سایہ چلے جاؤ۔ روایت میں ہے یہ آگے دائیں بائیں پیچھے پرچم علی نے اٹھایا ہے، علی کے بیٹوں کے ہاں جھرمٹ میں میرا مولا اللہ کے رسول کی ہمراہی میں بہشت کی جانب قدم آگے بڑھائے گا۔ یہ ہے ظاہر سید الشہداء کا مقام و مرتبہ۔ بات آئیے تو یہ بھی سنتے چلے جائیں۔ فرمایا اپنے وسیع کی مقام و مرتبہ اللہ کے رسول کا بلند ہے، لیکن اپنے وسیع کی فضیلتوں کو بہت ہی مختلف انداز میں پیش کیا ہے اللہ کے رسول نے، کہ کاش لوگ اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی اس گھرانے سے منہ نہ موڑتے عزیزو، دنیا بھی آباد رہتی، آخرت بھی سجی رہتی۔ ایک مقام پہ فرمایا یا علی 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں تو میرا شریک ہے۔ اللہ نے لواء الحمد اور حمد کا یہ جو پرچم اور علم ہے میرے لیے قرار دیا ہے، اٹھانے والا تو ہے۔ حوض کوثر میرے لیے قرار دیا ہے، پلانے والا تو ہے۔ جنت اور جہنم مجھے عطا کی ہے، بانٹنے والا تو ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل۔ اتنا کچھ جاننے کے بعد کہ امام جو کچھ ہم سے چاہتے ہیں حق ہے، حق کے سوا کچھ نہیں ہے، پھر کیوں کوتاہی کرتا ہے چاہنے والا؟ اگر آپ آیتیں پڑھ کر آئے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے، اگر نہیں پڑھ کر آئے ہیں تو آج جا کر پڑھ لیجئے گا۔ سورہ بقرہ 246 سے لے کر 252، 6-7 آیتیں عزیزوں، ان کو پڑھ کر آئیے گا۔ انشاءاللہ پڑھ کر آئیں گے میرے بھائی؟ وقت نکالیں گے؟ یا مولانا صاحب ہم صرف سن سکتے ہیں، پڑھنا ورنہ جو ہے وہ ہمیں نہیں آتا ہے نا؟ ایسا نہ کر میرے بھائی، الحمدللہ آپ تو اہالی پنجاب ہے، پنجاب کا پھر بھی لٹریسی ریٹ میرے خیال ہے ملک میں بہت اچھا ہے، ہاں، لیکن ایک اہم ترین خرابی اس وقت معاشرے کی یہ ریڈنگ ایبلٹی ختم ہوتی جا رہی۔ اخبار میں بھی ویسے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے سوائے جھوٹ اور فالتو باتوں کے، لیکن آپ پوچھ لیجئے اخبار کے خریدار ختم ہو گئے، بزرگ فقط خریدتے ہیں۔ بک ریڈنگ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میں نے کل کہا تھا صاحب ثروت ہے، اقتدار ہے، تفسیر نمونہ کو اپنے گھروں کی زینت بنائیے، حتیٰ اگر دوسروں کے لیے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر رکھ سکتے ہیں عزیزوں، انہی مجلسوں میں 40 دن تک یہ سلسلہ رکھیں۔ وہ ہستی بھی ہمارے نزدیک ہی جو ہے وہ دفن ہے کہ جس نے اسے اردو قالب میں منتقل کیا عزیزوں۔ حق رکھتی ہے یہ ہستی کہ ایک چھوٹا سا ہی صحیح جو ہے وہ بک یہاں پر کتاب دینی کتب کو جو ہے وہ بہرحال خریدنے کی جانب لوگوں کی توجہات کو مبذول کروایا جائے۔ قرآن کریم سے انس پیدا کیجئے عزیزوں۔ خود آ کر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول جناب موسیٰ علی نبینا وآلہ الصلاۃ والسلام سے پہلے بھی ذلیل و رسوا تھے۔ جب جناب موسیٰ کا ساتھ دیا، اللہ نے اقتدار دیا، اللہ نے مقام دیا، اللہ نے مرتبہ دیا۔ 4 دن نہیں گزرے، یہاں موسیٰ کی آنکھ بند ہوئی، وہاں موسیٰ کی فرمائشات اور جناب موسیٰ کی تعلیمات سے منہ پھیرنا شروع کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ دوبارہ سے ذلیل و رسوا ہے۔ اپنے وقت کے نبی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، ہمارے بیوی بچوں اور ہمارے مابین جدائی کر دی گئی ہے، آپ مہربانی فرمائے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے تقاضا کریں ہمارے لیے ایک رہنما بھیج دے، ہمارے لیے ایک سپہ سالار بھیج دے، ہمارے لیے ایک بادشاہ بھیج دے۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے ہیں ظالموں سے، اس کے ساتھ مل کر جو فتنہ و فساد پھیلانے والے ہیں، جنہوں نے سسٹم میں کرپشن پیدا کر دیا ہے، ان کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں۔ پوری ہسٹری دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ نبی خدا نے کہا لڑو گے؟ ہاں ساتھ ہے میرے عزیزوں؟ لڑو گے؟ کہا کیوں نہیں لڑیں گے؟ ہاں اردو زبان میں محاورہ کیا ہے اس وقت جو ہے وہ ہم کیا کریں، بالکل پریشانی اپنی انتہا پر پہنچ گئی ہے، پانی سر سے گزر گیا ہے، اس وقت نہیں لڑیں گے تو کب لڑیں گے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، اپنی آزادی کی سانسوں کو، اس کی قدر و قیمت کو جانیں، ویٹ نہیں کریں کہ بالکل سختی پر پہنچ جائیں، ابھی سے اپنی فکر اور بصیرت کے دریچوں کو کھولیے عزیزوں۔
تاکہ اس ملک میں موجود اس آزادی کی سانسوں سے ہم بہتر طور پر اپنے آنے والی نسلوں کا فیوچر جو ہے وہ آباد کر سکیں. کہا لڑو گے؟ کہا کیوں نہیں لڑیں گے, سچویشن کیا ہے؟ کہا ٹھیک ہے, میں پروردگار متعال کی بارگاہ سے مانگتا ہوں, پروردگار یہ لڑنا چاہتے ہیں, ایک ان کو رہنما چاہیے. کہا طالوت نامی شخص ہے, ان سے کہو کہ اس کی رہنمائی میں یہ قدم آگے بڑھائیں, پروردگار انہیں کامیابی عطا کرے گا. بنی اسرائیل کا قصہ ہے عزیزو, بالکل منہ بمنہ, ہاں بعین ہی آج کی زندگی میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں. خدا کے تقاضا کرتے ہیں, ہم سید الشہداء کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں. مولانا صاحب کیا سچویشن ہے یہ, کس طرح سے ظلم و ستم کی ندیاں, کس طرح سے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. تم نے تقاضا کیا جاؤ طالوت کو فالو کرو. طالوت, تاریخ یہ کہتی ہے بنی اسرائیل کے اپنے جو ہے وہ جناب یعقوب کے فرزند ہیں. کتنے فرزند تھے جناب یعقوب کے؟ 12 فرزند تھے. ایک اس میں سے جناب یوسف ہیں. اس میں سے کچھ مشہور نام آپ نے, یہ جو یوسف نامی جو ڈرامہ اور فلم سیریل ہے, بہرحال انقلاب اسلامی کی خوبصورتیوں میں سے آئیڈیل نہیں ہے, بہت سارے نقائص ہیں, لیکن بہرحال آج کی اس دنیا ثقافتی یلغار میں ایک خوبصورت قدم ہے, بہت ہی خوبصورت قدم ہے. بہت زحمت کی عزیزوں. جناب یوسف کا قصہ مجھ جیسے ممبر سے شاید کتنی مرتبہ بیان کریں, بچے اس طرح سے یاد نہیں کر پائیں جو اب دیکھ کر انہیں یاد ہو چکا ہے. اس سلسلے میں قدم آگے بڑھائیں. اگر آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں, چند دوستوں کے ساتھ ملیں. کل رات کو پروردگار متعال نے مجھے توفیق دی, بہت خوشی ہوئی عزیزوں. جس گھر پر ہم نے جا کر رات کا کھانا تناول کیا, چند جوان تھے. میں نے کہا اب یہ سب کیسے کیسے ملے ہوئے ہیں, آپ کی دوستی کا وجہ اشتراک کیا ہے, کس بنا پر دوست بنے؟ کہا مسجد. میں نے کہا دوستی کو کتنا سال ہوا؟ کہا 30 سال. سلام ہے عزیزوں ایسے جوانوں پر. ان کے ماں باپ پر سلام ہے جنہوں نے انہیں مسجد کا خوگر بنایا. فرمایا ہے مسجد میں جانے والے اللہ کی جانب سے 8 گفٹ تجھے نصیب ہوتے ہیں. اس میں سے ایک گفٹ کیا ہے؟ اچھا دوست نصیب ہوتا ہے. خدا را اپنے لیے اچھے دوست بنائیے. مسلم ابن اوسجہ دوست ہیں حبیب ابن مظاہر کے. حبیب ابن مظاہر دوست ہیں. دوست کو سہارا دیتا ہے راہ حق کی جانب قدم آگے بڑھانے میں, اور سارے کے سارے مل کر مختلف دینی کاموں کو بجا لا رہے ہیں مسجد کے سبب سے. اور ایک شمالی علاقہ جات اور بلتستان کے عالم دین سب اقرار کر رہے ہیں اس عالم دین کا ہاتھ ہے, ان کی کاوش ہے, ان کی زحمت ہے کہ حتیٰ نماز صبح میں بھی 3 صفحے جو ہے وہ علاقے کا انہوں نے نام بھی مجھے بتایا, آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ وہاں پر جو ہے وہ قائم ہوتی ہیں حتیٰ نماز صبح کی نماز جماعت میں, وگرنہ اکثر مسجدیں خالی عزیزوں. آئیے اس سلسلے میں میں اور آپ قدم آگے بڑھائیں. پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا. ثقافتی الغار ہے, چند دوست مل کر جمع ہو جائیں, ہم دنیا کی کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے لیے کام کریں, وہاں سے جو ہے وہ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے لائیں, اس میں سے تھوڑا دین کو لگائیں. اس کے سے بہتر نہیں ہے ہمت کریں کہ ساری کی ساری سروسز سید الشہداء کی راہ میں دیں گے. ہاں وہ خدا جو غیروں کو دنیا سے محروم نہیں کر رہا ہے, چاہنے والوں کو آیا دنیا سے محروم رکھے گا عزیزوں. تھوڑا سا قناعت کریں. آئیے اس سلسلے میں قدم آگے بڑھائیے. جس طرح سے انقلاب اسلامی کے بعد وہاں پر کام ہو رہا ہے, میں اور آپ بھی کام کر سکتے ہیں. یا علی مدد عزیزو, دشمن کی یلغار کا جواب دیجئے. بہرحال آپ یوسف کے سیریل میں دیکھتے ہیں وہاں پر بہت سارے جناب یوسف کے بھائیوں سے میں اور آپ آشنا ہو جاتے ہیں. اس میں سے ایک جناب یہودا ہیں, ایک جناب لاوی ہیں, اور دیگر افراد ہیں. یہ کہنے لگے, ایک اس میں سے کون تھے؟ جناب یوسف اور ان کی والدہ ایک ہی تھی. کیا نام تھا اس بھائی کا؟ بنیامین. کہنے لگے یہ بنیامین کی نسل سے طالوت, اسے ہم نہیں مانتے. خود آئے نبی کے پاس, تقاضا کیا ہمیں رہنما دے, ہمیں امام دے, ہمیں پیشوا دے, ہمیں بادشاہ دے. اب جب نبی نے اللہ کی بارگاہ سے بادشاہ دیا تو کہنے لگے اس سے زیادہ تو ہم حق رکھتے ہیں سلطنت کا. سبحان اللہ, یہ کیوں حق نہیں رکھتا ہے؟ اس لیے کہ نہ نبوت اس کے گھرانے میں چلی ہے, چونکہ بعد حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ وآلہ الصلوۃ والسلام نبوت چلی جناب لاوی کے گھرانے میں, اور نہ ہی سلطنت جو ہے وہ اس کے گھرانے میں کبھی رہی ہے, ان کے آبا و اجداد میں رہی, چونکہ وہ یا یہودا میں رہی تھی یا جناب یوسف کے پاس رہی تھی. تو اس کا تو کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. آج بھی دشمن اسی طرح سے ملک میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کے قانون پر عمل کرتا ہے لوگوں کو. عزیزوں میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کیوں ہمارے, مجھے نہیں معلوم آپ کا کیا سلسلہ ہے, کراچی میں لائٹ کے اعتبار سے اس سال پتہ چلا, ابھی تک ہم پانی کھینچا کرتے تھے, اس سال مجھے وہاں پر بتایا حتیٰ گیس کھینچنے کی مشین ہے. لا الہ الا اللہ. ایک ہی بلڈنگ میں سارے افراد ہیں, ایک کو گیس آ رہی ہے دوسرے کو نہیں آ رہی ہے. کیوں بھائی؟ وہ جو ہلکی ہلکی گیس آتی تھی سارا دل و دماغ لگایا ہے کیسے میں زیادہ ہڑپ کر لوں. لا الہ الا اللہ. سارا دل و دماغ اسی پر لگا دیا عزیزوں. دشمن نے مجھے اور آپ کو لگا دیا, بس ایک چھوٹی سی دنیا میں لڑ رہے ہیں میں اور آپ.
عزیزو ان مجلسوں کے طفیل، دشمن جس جگہ پر مجھے اور آپ کو لے جانا چاہتا ہے آئیے اس سے باہر نکلیے، لہٰذا کبھی نہ کبھی مختلف ہوائیں چلاتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بڑی بڑی قومیں یہاں پر کون کون سی رہتی ہیں؟ سندھی، پنجابی، پختون، یا اللہ جی، بلوچی، 4. اب اور تو بہت ساری چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ہمارے پاس قومیں، 4 قومیں عزیزوں. کبھی ادھر کی ہوا چلاتا ہے، کبھی ادھر کی ہوا چلاتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کون کس پہ فضیلت رکھتا ہے؟ سندھی پنجابی پر، پنجابی پختون پر، پختون فلاں پر، اردو اسپیکنگ نان اردو اسپیکنگ پر؟ جی میرے بھائی، کون کس پر فضیلت رکھتا ہے؟ بولیے. کوئی کسی پر فضیلت نہیں رکھتا ہے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے. اس روایت کو موقع ملے تو عزیزو اپنے پاس لکھ لیجئے گا، اپنے بچوں کو یاد کروائیے. کہا آقا کیا سبب ہے آپ سلمان فارسی کو اتنا یاد کرتے ہیں؟ امام معصوم، ایک اللہ کے رسول کے صحابی کو. یہ فقط ساتھ نہیں ہے، فکر بھی اس کی اللہ کے رسول کے مطابق. ہم سے کہا جاتا ہے ہم صحابہ کی عظمت کے قائل نہیں ہے. دیکھیے ہم سے زیادہ کون صحابی کی عظمت کے قائل ہوگا عزیز؟ لیکن صحابی اپنے وقار اور اپنے مقام کا پاس رکھے، ہماری جانیں قربان ہے صحابی پر. کہا آقا آپ اس قدر زیادہ سلمان فارسی کو یاد کرتے ہیں؟ کہا پہلے اپنے جملے کی اصلاح کر لے. لا الہ الا اللہ. اپنے جملے کی اصلاح کر لے، کہیں شیطان کل کو تجھے نہ بہکا دے. میں سلمان فارسی کو یاد نہیں کرتا، میں سلمان محمدی کو یاد کرتا ہوں. میں سلمان، یعنی آپ جا کے امام مولا فلاں سندھی کو تو بہت یاد کرتے ہیں، تو امام کی بارگاہ سے کیا جواب؟ سندھی کو یاد نہیں کرتا، میں محمدی کو یاد کرتا ہوں. پنجابی کو یاد نہیں کرتا، میں جعفری کو یاد کرتا ہوں. پختون و بلوچ کو میں یاد نہیں کرتا، جس کے کردار میں پاکیزگی آ جائے امام اس کا شکر نہ بجا لائے. خدا کی بارگاہ سے ہم اس کے شکر گزار ہیں. اور کیا چاہیے عزیزو ایسے چاہنے والے کو؟ مولا کیوں کر آپ اتنا یاد کرتے ہیں؟ فرمایا 3 وجوہات کی بنا پر. 1، سلمان کی کوئی اپنی خواہش نہیں ہوتی تھی، جو امیر کائنات کی خواہش وہ سلمان کی خواہش. 2، سلمان فقیروں سے اور فقر سے محبت کیا کرتے تھے. خدا کی خاطر دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ، ایک رات 2 دعوتیں، ایک کسی صاحب ثروت نے بلایا، ایک کسی ہم جیسے فقیر نے بلایا، کس دعوت میں جاتے ہو؟ خدا کی خاطر بولو عزیز. ویسے تو دونوں کا یہ احترام ہے، دونوں ہی خدا کے بندے ہیں. آپ جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں یا الہ الاغنیاء و یا کنز الفقراء. پیسے والے ناراض نہیں ہونا میرے بھائی، خدا آپ کو زیادہ پیسہ دے کہ جو آپ دین کی راہ میں خرچ کر سکے. میں آپ کا غلام میرے بھائی، لیکن بہرحال پیسے سے ڈر ہونا چاہیے. مولا داخل ہوئے عیادت کے لیے اپنے چاہنے والے کے گھر میں، کہ آج اگر کوئی عالم اس طرح سے داخل ہو تو کہے گا جی جناب مہربانی فرمائے. دوسری بار کہے گا بھائی ان کی کبھی وہ راستے کے وہ ابتدا میں بھی نظر آ جائے نا تو وہ گلی چینج کر لے گا. امام گھر میں داخل ہوئے کس خاطر؟ عیادت کے لیے. اور گھر میں داخل ہوتے ہی فرما رہے ہیں اتنا بڑا گھر، اے میرے چاہنے والے اتنا بڑا گھر. اور پیسے والے کو تھوڑا ڈرنا چاہیے. پھر بعد میں امام نے اپنا لب و لہجہ بدلا. ہاں اگر اس گھر سے تو آخرت کو سجانا چاہتا ہے تو یہ پھر دنیا نہیں ہے آخرت ہے، لیکن پہلے مرحلے میں ڈرنا چاہیے صاحب ثروت کو. ہم معمولاً ایسے ہی عزیزو پیسے والے کو اہمیت دیتے ہیں. کہا سلمان کی صفت یہ ہے کہ یہ فقر اور فقیروں کو اہمیت دیتے. تیسری اور آخری صفت، علم اور علماء سے سلمان محبت کرتا ہے. جب ستانے والے ستاتے تھے سلمان کو اور کہتے تھے اے سلمان ذرا بتانا تمہارا حسب و نسب کیا ہے؟ ہم تو عرب ہے، ہم تو قریشی ہے، ہمارا تعلق فلاں قبیلے سے ہے. تو سلمان کیا کیا کرتے تھے؟ آیا پشیمان ہو جاتے تھے؟ نہیں، چاہنے والا ہے اللہ کے رسول کا. کہا سنو کہ میرا حسب و نسب تو سنو. تمہیں سلمان سناتا ہے میں غلام تھا اللہ کے، اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھوں مجھے غلامی سے نجات عطا کر دی. میں تنگ دست تھا، اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھوں مجھے تمنگر کر دیا. میں گم کردہ راہ تھا، اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھوں مجھے نور دکھا دیا. یہی سلمان کا حسب ہے، یہی سلمان کا نسب ہے. محمد، یہی سلمان کا حسب ہے، یہی نسب ہے عزیزو. بس ربط مصائب سے پہلے اہم ترین بات، 2 اشکالات کی آپ جا کر دیکھیے گا آیت نمبر 246 میں. انہیں بنا دیا آپ نے ہیڈ، ان سے بہتر تو ہم ہیں، حسب و نسب تو ہمارا اچھا ہے. خدا کی بارگاہ میں حسب و نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دوسرا اعتراض، یہ تو فقیر ہے، فقیر آدمی بھی کیا ریاست کر سکتا ہے؟ فقیر آدمی بھی کیا
ہاں رہنما بن سکتا ہے، قائد بن سکتا ہے. فرمایا پیسے کا فقیر ہے، فکر و ذکر کا فقیر نہیں ہے. اللہ نے اسے علم اور بصیرت کی نعمت سے بھی مالا مال کیا ہے، اللہ نے اسے شجاعت کا پیکر بھی بنایا ہے. کیا فائدہ اسے پیسے والے کا کہ جو جہاں پر شجاعت کے جوہر دکھانے وہاں پر وہ بھاگتا ہوا نظر آئے. تو وہ خود ہی جب بھاگ جائے گا تو دوسروں کی کیا ہوگی حیثیت، دوسرے کیا کھڑے رہیں گے. خداوند متعال نے ان دو صفات کا پیکر بنایا ہے. آج بھی ایسا ہی عزیزو اس غیبت کے زمانے میں ہم سے مسلسل تقاضا کیا جاتا ہے مولا و آقا کی جانب سے کہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو تفصیلات کل کے آخری گفتگو میں عرض کر دوں گا. اپنے رابطے کو مراجع کرام سے، رہبران نظام سے مستحکم کریں. آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے عزیزوں، حتیٰ خطبات ترجمہ ہو کر آ جاتے ہیں، میں اور آپ وقت نہیں نکال پاتے عزیزوں سننے کے لیے. اپنے رہبر سے، اپنے امام سے متصل ہونے کے لیے جن ہستیوں کی جانب توجہ دلائیے، اس غیبت کے زمانے میں اپنے رابطے کو مستحکم رکھیں. اپنی انفرادی زندگی میں توضیع المسائل آپ کے گھروں کی زینت ہونی چاہیے. اپنی فیملی جو ہے وہ میٹرز میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، مراجع کرام کی نظر سے آپ آگاہ ہوں. اور اسی طرح سے سب سے بڑھ کر عزیزو آپ کی جو سوسائٹی ہے اس کی نسبت سے رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ سیستانی، دیگر مراجع کی کیا نظر ہے، وہ کیا چاہتے ہیں میرے اور آپ سے. آیا ہم انتخابات میں شریک ہوں یا نہیں ہوں، کس کا ساتھ دینا ہے، کیا سلسلہ ہے عزیزوں. یہ ساری باتیں وہاں سے بیان کی جاتی ہیں. مجھ جیسے کی ذمہ داری ہے کہ جو مڈل مین کا کام کرتا ہے اچھے طریقے سے آپ لوگوں تک پہنچانا، اور آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اس کو فالو کرنا. میری کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر اس وقت حیثیت بنے گی جب میں آپ کو مرجع سے، رہبر سے، مجتہد سے، جو کہ جامع الشرائط ہے دین کو اس کی جامعیت کے ساتھ جانتا ہے، آپ کو اس سے منسلک کر دوں. اور غیبت کے زمانے میں عزیز اس کے علاوہ اور کوئی راہ نہیں. میں زمانے کے امام کا مقلد ہوں. خود مولا اور آپ آقا سے آپ کیسے کسب فیض کر رہے ہیں؟ خود زمانے کے امام نے کسب فیض کا راستہ یہ بیان کیا ہے. خدا را ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا ہوں اس سلسلے میں غور و فکر کریں، کہیں ایسا نہ ہو جس طرح سے بنی اسرائیل نے جھوٹے اعتراضات کر کے امام حق سے اور نائب امام حق سے جو ہے وہ منہ موڑا. کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی یہ کوتاہی کر رہے ہوں جس کی بنا پر آج یہ افراتفری، یہ اختلافات، یہ پریشانیاں ہمارے درمیان میں ہیں. اجرکم علی اللہ. انشاءاللہ یہ ہے وہ سفر زیارت جو انسان کو بدل دیتا ہے. مجھے اور آپ کو عزیزو اگر نائب امام سے انسان متصل رہے، مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے دشمن کی یلغار کس طرح سے حملہ کر رہا ہے. اپنے بچوں کو علمی اعتبار سے قوی بنائیے عزیزوں، کوشش کریں آگے بڑھے. بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، مومن ڈاکٹر. انجینئر بنانا چاہتے ہیں، مومن انجینئر. آپ جو ہے وہ سافٹ ویئر کی جانب، کمپیوٹر کی جانب، جس بھی شعبے حیات میں، حتیٰ مزدور بچہ ہے، باپ مزدور ہے، بچہ بھی مزدور ہے، مومن عزیزوں بیٹا کام کرنا ہے، کوتاہی نہیں کرنی ہے. ہمارا سب کا ہدف ایک ہی ہے، مولا آقا کے ظہور کے لیے آمادگی. ہر انسان اپنی جگہ سے عزیزوں کھڑا ہوگا، کوشش کرے گا، مجھے اور آپ کو محروم نہیں کیا جائے گا. عزیزوں یہ مجلسوں کا یہی پیغام. خدا را کم پر اکتفا نہ کریں. ایک مجلس سن لی اور آپ چلے گئے اپنے گھر پر. آئیے اپنی اپنی نیتوں کو بہتر بنائیے. علماء کرام کے ساتھ، طلاب اعظام کے ساتھ جداگانہ بیٹھیں. ہم کیا کریں؟ اپنے بچوں کا فیوچر کیسے عزیزوں آخرت کو سوچیں گے، دنیا پروردگار متعال. پہلی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں بہن کی زیارت کا ذکر کیا، دوسری مجلس میں آپ کی خدمت میں بیٹی کی زیارت کا ذکر کیا، تیسری مجلس میں آپ کی خدمت میں بیٹے کی زیارت کا ذکر کیا. 3 زائروں کا ذکر کیا، تینوں نے پامال جسم کی زیارت کی. آج شب جمعہ ہے عزیزوں، شب دعا ہے، شب زیارت ہے. کربلا میں تمام انبیاء، تمام اوصیاء، اللہ کا خاص نور ہے جو شب جمعہ سرزمین کربلا پر نازل ہوتا ہے. یہی سبب ہے آپ عراق کے رہنے والے مومنین کو دیکھیے تڑپتے ہوئے شب جمعہ سرزمین کربلا پہنچتے ہیں. شب رصد کے ایام محرم، کیا کیفیت ہے عزیزو وہاں پر. خداوند متعال سے مانگیے پروردگار آخری مرتبہ مجھے میرے مولا و آقا کی قدم بوسی کیے. کتنا عرصہ گزر چکا ہے. آقا پلٹنا چاہتا ہوں. آقا اس بارگاہ کی قدم بوسی میری زندگی میں بدلنے کا باعث ہے. تو مسبب الاسباب ہے، میرے لیے راہ فراہم کر دے. اس اربعین میں اپنے مولا و آقا کی خدمت میں پہنچ سکوں. درست ہے یہ سفر مہنگا ہے، درست ہے جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن میں بھی اس بارش کا ایک قطرہ بننا چاہتا ہوں. اے میرے آقا مجھے محروم نہ کر. آؤ عزیزو سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے. بہن کی اس زیارت کا ذکر کروں گا.
جو نو کے نیزہ پر موجود بھائی کے سر کی نسبت سے کی ہے۔ انشاءاللہ اس شب جمعہ میں اپنے لیے جو مانگوں گے خدا تمہیں عطا کرے گا۔ اپنے رابطے کو نائب امام سے مستحکم کیجئے، اپنی زندگیوں میں عزیزوں بہتری لائیے، اپنے امام سے اپنے توسل کو، عزیزوں امام حاضر ہے، اپنے امام سے اپنے توسل کو بڑھائیے۔ مولا میں آپ کی راہ میں قدم آگے بڑھانا چاہتا ہوں، وہ مقام جو جون کو عطا ہوا، وہ مقام کے جو عابس ابن شبیب شاکری کو عطا ہوا، جو مسلم ابن اوسجہ کو عطا ہوا، جو مجمع کو عطا ہوا، نہیں معلوم کتنے اصحاب امام کو عطا ہوا۔ عزیزو پروردگار ہے میرے آقا، مجھے بھی آپ کی بارگاہ کی نسبت سے وہ مقام و مرتبہ نصیب ہو جائے۔ سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سلام کریں، کوشش کریں پروردگار میرے اور آپ کی آنکھوں کو آنسو عطا کر دے انشاءاللہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اے میرے آقا شب جمعہ ہے، شب زیارت ہے، قبول کرتا ہوں مجھ سے گناہ سرزد ہوئے، مجھ سے خطائیں ہو گئی ہے، لیکن ہر چیز میں جھوٹا ہو سکتا ہوں۔ اے میرے آقا تجھ سے محبت میں جھوٹا نہیں ہو، یہ محبت مجھے باپ نے اپنے رزق حلال کے ذریعے سے، ماں نے اپنے دودھ کے ذریعے سے پہنچائی ہے۔ یا علی یا حسین میرے دل کی آواز ہے۔ اے میرے پروردگار غفلت ہو گئی، میں تو نہیں آیا تھا فرش عزا پر، تو نے، تیری حجتوں نے، ایک دکھیاری ماں نے دعا دی جس کے سبب سے عزیزوں میں اور آپ یہاں جمع ہو پائے ہیں۔ آؤ عزیزوں اسی مادر حسین کو وسیلہ بنائے، شہزادی اپنے بیٹے کے ذکر کے لیے بلایا ہے، خالی ہاتھ واپس نہ بھیج دے، اپنے بیٹے کی نوکری دے دے، میں اس کی راہ میں کام آ سکوں، میرا پیسہ، میری اولاد، میری جوانی کام آ سکے۔ دنیا فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ توجہ کے ساتھ سلام بھیجیں عزیزوں۔ پھر دو جملے مصیبت کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ نے آنکھوں کو آنسو عطا کیے، خدا کا کروڑوں شکر بجا لائیے، اپنے ماں باپ کو دعا دیجیے۔ السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اگر اب بھی تیرا دل نہ ٹوٹا، اس زیارت کو یاد کر لے جو 12 محرم کے دن بہن نے بھائی کی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا، شب جمعہ ہے عزیزو، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، اپنی قبر کی نورانیت کے اسباب کی فراہمی کریں۔ فرمایا دنیا کی کتنی بڑی مصیبت ہو، جزا نہ کر، فضا نہ کر، بلند آواز سے گریہ نہ کر، لیکن جب زہرا کے لال کی مصیبت کا ذکر آئے اب فریاد بلند کر، اب زور سے بلند آواز سے گریہ کر، یہ دل کو پگھلا دیتا ہے، گناہوں کی کثافت سے انسان کو نجات عطا کرتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزو مقاتل یہ کہتے ہیں، تاریخ یہ کہتی ہیں، لعینوں نے 10ویں ہی کی شام کو سرہائے شہداء آگے بڑھا دیے تھے، بس 11ویں کے دن شاید بہن کی زندگی کا یہ وہ واحد دن ہے جس دن بھائی کے پامال لاشے کی تو زیارت کی ہے بہن نے، لیکن بھائی کے رخ انور کی زیارت نہیں کر پائی۔ زینب کبریٰ 12ویں کا دن آیا، یہ لٹا ہوا قافلہ سرزمین کوفہ پہنچا، لعین نے کہا سرہائے مطہر آگے بڑھا دیے جائیں، ایسے میں بہن کی نگاہ بھائی پر پڑی۔ تھوڑی دیر کے لیے منظر کشی کرو عزیزو، انشاءاللہ گھنٹوں رو گے، گریہ کرو گے، بہن کی نگاہ بھائی پر پڑی۔ مقتل یہ کہتا ہے چوب محمل پر جناب زینب کبریٰ نے اپنا سر دے مارا۔
اور اپنے بھائی سے کچھ یوں خطاب کیا. پہلے 2 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگر بقیہ توفیق ملی تو مرثیہ 2 یتیموں کا بھی ذکر کیا ہے, کل کی تقریر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. عزیزو, پہلے 2 مصرے کیا ہیں؟ اپنے بھائی سے خطاب کیا, کہا یا ہلالا لما استتم کمالا غالہ خسفہ فابد غروبا. اے چاند تو ابھی کامل نہ ہوا تھا کہ غروب کر گیا. جو دوسرا فقرہ, ما توہم تو یا شقیق فؤادی کان ھذا مقدرا مکتوبا. انشاءاللہ توجہ سے سنیے گا, بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. کہا اے میرے دل کے ٹکڑے حسین, بہن کو یہ گمان نہ تھا, تقدیر میں سے لکھا ہے. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا شہزادی, کیا بابا نے خبر نہیں دی تھی؟ کیا بھیا نے بیان نہیں کیا تھا؟ ارے شہزادی تڑپ کے کہیں گی اے ذاکر, بہن کو یہ گمان نہ تھا ایک دن اس عالم میں ماں جائے گی, زیارت کرے گی. ماں جائے کا سر نو کے نیزہ پر, بہن بے چادر. پھر زینب کیوں نہ روئے. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما, گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما, جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. شب جمعہ شب رحمت و مغفرت ہے میرے پروردگار, تیری پاکیزہ مغفرتیں ہم سب کے شامل حال فرما. زندگی گزارنے کا وہ انداز جو تجھے اور تیری حجتوں کا پسند ہے وہ ہمیں عطا کر. مولا آقا کی بہترین خدمت گزاری کا شرف دے, راہ تعلیم سے, راہ ثقافت سے, نہیں معلوم جس شعبہ حیات میں امام اور زمانے کے امام کی میں اور آپ خدمت کر سکتے ہیں. میرے آقا ہے, میرے پروردگار, ہمیں زمانے کے امام کے بہترین خدمت گزاروں میں سے قرار دے. مولا آقا کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے تمام شہداء اسلام, ابرار نیکوکار جن کا کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے, آپ حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کو یاد کرتے ہوئے خصوصیت سے مرحوم سید زاہد حسین جعفری ابن سید علی حسن جعفری اور مرحومہ وسیمہ خاتون بنت سید ذکی حسن کاظمی اور ان دونوں افراد کے خاندانوں کے جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے سورہ مبارک الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم